یہاں پر میں حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتا چلوں. آپ کی بارگاہ ہے، آپ کا مرید ہے اور آپ کا نائی بھی ہے. اب بارگاہ پاک پہ پیر پٹھان کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، عرض کرنے لگا سونیا میرا پتر گم ہو گیا. سرکار نے جو دیکھا فرمایا اچھا یار کرتے ہیں. اب یہاں پر بکریوں کی بات جو میں نے کی ذرا اس پر غور کیجئے گا. جب یہ بات آپ نے کہی تو جانتا تھا، سمجھنے والا تھا، چپ ہو گیا. چپ کر سہتے موتی ملسن صبر کریں تاہیرے، یہ پاگلا وانگو رونا پاویں نہ ہوتی. چپ کر گیا. زبان کو منہ کو بند، کیونکہ مالک کا فرمان ہے یہ بارگاہ ایسی ہے یہاں پر یہ بھی بند رکھو اس کو بھی سنبھال کر، اور علماء وہ ہے جہاں پر اس کو بند رکھو. اگر علماء جو ظاہری علم کے پیشوا ہوں ان کے سامنے یہ بند رکھنا ضروری ہے تو جو یہ ظاہر کے بھی بادشاہ ہوں باطن کے بھی بادشاہ ہوں ان کی نظر کا میرے کریم آقا کے غلاموں. جب یہ عرضی رکھی چپ کر گیا. بیگم بڑے تانے مارے. جب تانے لگے اس کو کہے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی نہ کیا کر، اور کہے شاہ اور فرمایا نا بچہ مل جائے. شاہ اور فرمایا ہے تو جدوں انہوں ضرورت یا محسوس ہوئے گی توجہ کرنگے آپ پہ کام ہو جان گے. یہ ہے پکا ہونا. چاہتا تو جا کے لڑ لیتا. حضور میرا پتر چلا گیا، آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے، آپ توجہ نہیں کرتے، یہ ہم میں پائی جاتی ہیں یہ آداب. جب یہ بات کہی تو بیوی نے تانے دیے. اس دن دل ٹوٹ گیا. دوڑ کر بارگاہ میں بات پھر نہیں کی، پھر چپ رہا. سرکار کے ٹینڈ کر رہا تھا، سر منوا رہے تھے آپ. اب آدھی ٹینڈ ہوئی، آدھی ابھی بال موجود ہے، سر پہ آدھے بال موجود ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکل کر سر پہ گرے. جب سر پر گرے تو اوپر دیکھ کر فرمان لگے روندہ کیوں ہے، روندہ کیوں ہے. جب یہ بات کہی تو جب یہ لفظ محبوب کی بارگاہ سے سنے تو حوصلہ مل گیا اور پھر خوب جی بھر کے رویا، خوب دل کو کھولا، خوب باتیں کی. عرض کرنے لگا سونے 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال پہلے آپ کی بارگاہ میں عرضی رکھی تھی، آپ نے فرمایا تھا پترا کچھ نہیں ہوندا آ جاسی. سونے تب سے چپ ہو. آج بیوی نے تانا مارا ہے، قسم سونے پتر کی فکر نہیں، تیرے قدموں پر ہزاروں قربان کر دے. صرف وہ تانے کھا جاتے ہیں محبوب میرا اور کوئی تانے دے کر چلا جائے، یار میرا ہو اور کوئی تانے دے کر چلا جائے. یہ عقیدہ ہے ایک پیر کے بارے میں مرید کا، تو مصطفیٰ کے بارے میں غلام کا کیا ہے؟ پھر ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ ہم کیسے غلام ہیں کہ اگر پیر کے نام پر آ جائے تو غلام کا خون کھولتا ہے. تو سوچو جو پیروں کے پیشوا ہیں جن کے قدموں کے خراج سارے غوث لیے پھرتے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں کوئی بات کرے تو پھر ہم کیسے نہیں خون کھولتے؟ ثابت ہوا کہ جذبہ ایمانی کم ہو گیا ہے. جب بات مصطفیٰ پاک کی آئے بچے مت دیکھو، گھر مت دیکھو، کیونکہ خدا انہی کے صدقے ہر شے عطا بھی فرما دیتا ہے. وہی صحابہ، وہی ہستیاں، وہ لوگ کیسے قریب تھے کہ جنگ سے لوٹ رہے ہیں. اب جنگ احد ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں واپسی پر. اب کریم نہیں لوٹے، غلام آ رہے ہیں. ایک بڑھڑی سی مائی ہے، سوال کرنے لگی میرے کریم کا کیا حال ہے، میرے کریم کا کیا حال ہے، کریم کیسے ہے. کوئی کہتا ہے تیرا باپ مر گیا، تیرا شوہر مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا. کہتے اس باتوں کو چھوڑو، یہ سب چھوڑ دو، مصطفیٰ کیسے. سوال ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کیسے ہے. جب یہ سوال ہوتا رہا پھر ایک محبت والا آیا جس نے بات کو سمجھا اور کہنے لگا اماں اے پوچھنے والی، کریم آقا سلامت ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک. جب یہ حال چال سنا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، نفل ادا کیے. سبھی کہنے لگے اماں باپ چلا گیا کوئی فکر نہیں، خامد چلا گیا کوئی فکر نہیں، بیٹے چلے گئے کوئی فکر نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی جن کے صدقے سے ملے تھے انہی پر قربان ہو گئے.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। उनको महबूब का जिक्र सुकून देता है, उनके दिल को तस्कीन ही महबूब के जिक्र से मिलती है। जब वो सर पर गिरे ना तो सरकार ने सारी दास्तान सुनी तो फरमाया जा भाज के घर जा ते बच्चा आ जाए। जब ये फरमाया तो सब कुछ छोड़ा और दौड़ गया। जब जाकर घर देखा पूरा मोहल्ला घर में जमा है और क्या देखता है, एक हसी नौजवान है जो अपनी उसकी बीवी से बातें कर रहा है। जब घर गया तो बच्चा दौड़ कर बाप से लिपट गया। जब लिपटा तो उसको पीछे हटाकर पूछने लगा ये छोड़ तू आया कैसे है। बेटे का कोई पता नहीं, पूछा तू आया कैसे है। कहने लगा अब्बा ज्यादा नहीं जानता, छोटी सी उम्र में सिखों ने अगवा कर लिया था, बड़े दिन गुजर गए, जवान हो गया, बताते नहीं थे कहां से लाए। अब मैं घोड़ा तैयार कर रहा था, मालिक ने सफर पर जाना था, अचानक क्या देखता हूं कि एक बाबा जी आए जिनका आधा सर मुंडा हुआ है, जिनका आधा सर मुंडा हुआ है और आगे बाल है। अचानक बालू से पकड़ा और यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और फरमाने लगे ले पुत्रा ये तेरा घर है। जब ये बात कही तो बाप की फिर टिकटिकी वहीं पर। उसने ये नहीं कहा कि मेरा पीर है, अब पूछना था अरे अगर बाबे के पास ले जाऊं तो पहचान जाओगे। बीवी को ये बतलाना था कि मेरा पीर है, नहीं मेरा पीर माड़ा नहीं। और यहाँ पर एक और बात और हकीकत से पर्दा उठाता चलूं, यहाँ पर पीर का कामिल होना यकीन कामिल पर था, क्योंकि उसका यकीन कामिल था। और जब यकीन कामिल और यकीन मोकम हो तो फिर मालिक खुद ब खुद पीर भी कामिल अता करता। जब घर गए बच्चे को उठाया और बीवी को भी पकड़ा और ले गया और पीर पठान मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराकर कहने लगे पुत्र आ गए। हाँ भाई बेलिया मिल ले ईमान। माँ कदमों में गिर गई, कहने लगी हुजूर गुस्ताखी का इरादा नहीं था, मगर माँ हूं ना, बड़े दिल से बड़ी देर से दर्द दिल में छुपाए बैठी थी। आज जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर इससे तंग आकर इससे कहा कि मुझे पता था कि मेरा पीर कमाल है, मगर सिर्फ रास्ता ढूंढ रही थी तो कोई ऐसा रास्ता मिल जाए और मेरी अर्जी पहुंचे और कबूल हो जाए। मेरे करीम मुस्तफा के गुलामों, जब यकीन मुहकम हो और फिर जो उसके दोस्त हैं उनके सामने सारी कायनात इस दस्तरखान की तरह बिछी है, वो से आदम की तालीमात को पढ़ के देखें। आपने खुले अल्फाज में फरमाया है एक राई के दाने की मान है ये दुनिया मेरे सामने। जब पूरी दुनिया ये आसमान और जमीन हर शय जब राई के दाने के बराबर है, तो जब मुस्तफ़ा करीम की आल के इस चराग की शान का आलम ये है तो फिर उनके नाना का आलम कैसा।